السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور انتہائی اہم خبر آج ساری جگہوں پہ جو ابھی بریک ہوئی اور اسرائیلی اخبارات نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم شخصیت نے یا ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا اور یہ خفیہ دورہ ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی رسپانس دیا گیا یا نہیں دیا گیا، میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیلی اخبارات اور خاص کر جو جیوش میڈیا نیٹ ورک ہے ان کی طرف سے جو امریکہ سے بیسڈ کرتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان کا ایک اہم شخصیت جنہوں نے سیکریٹلی وزٹ کیا ہے تل ابیب کا، اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، یہ اس میں لکھا گیا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کے اخبارات نے مختلف جگہوں پہ اس کو رپورٹ کیا اور انہوں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک ایشین اسلامک ملک نے جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کیا، اس کے اہم عہدیداروں نے، اور اس میں لکھا کہ اس ملک کی انتہائی اہم شخصیت کے ایڈوائزر نے اس کا وزٹ کیا اور اسرائیل کا خفیہ وزٹ کیا ہے، اور یہ ملک جس کے یہ ایڈوائزر نے وزٹ کیا ہے اس کے ایشیا کا وہ اسلامک کنٹری ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، اور انہوں نے اس میں نہ نام لکھا نہ ڈیٹیل لکھی۔ لیکن ایک ٹویٹر ہینڈل ہے نور داڑھی، یہ آپ کو میں اس کا دکھا رہا ہوں، اور انہوں نے کچھ ایویڈنس دیے، اور یہ بندہ ایسا ہے کہ جو پاکستانی ہے لیکن یہ پاکستان میں مقیم نہیں ہے، اور یہ کافی عرصے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کمپین چلاتا رہا ہے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ اس نے کچھ ڈیٹیلز دی ہیں، اس نے کہا ہے کہ 20 نومبر کو صبح 8 بجے برٹش ایئر لائن کی فلائٹ نمبر BA0165 جو کہ لندن سے ہیتھرو والی فلائٹ تھی، یہ تل ابیب اس کے ذریعے ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت ہے، اور اس نے بزنس کلاس میں ٹریول کیا اور وہ بک اس نے کی اور وہ تل ابیب گئے۔ اب یہ سارے الزامات لگے، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔ 2 دسمبر کو پاکستان کے بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، انہوں نے ایک بات کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان میں سے انتہائی اہم شخصیت نے، نان الیکٹڈ شخصیت نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے، اور یہ دورہ عمران خان کو اور پاکستان کی جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کو بتائے بغیر خفیہ طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس رپورٹس منگوائیں کہ کون سی ایسی شخصیت ہے اور اس بات کو کلیئر کریں۔ اس کے بعد پاکستان کے نے ہر لیول پر اس کے بعد پراپوگینڈا ہوا، بہت زیادہ پراپوگینڈا ہوا، جو اینٹی پاکستان سوچ رکھنے والے لوگ تھے جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی کہ وہ کر رہی ہیں، وہ پلاننگ کر رہی ہیں، عمران خان کے اوپر چیزیں ڈالی۔ اپوزیشن نے، خواجہ آصف تک نے عمران خان کو کریٹیسائز کیا، اور یہ اپوزیشن جیسا کہ پہلے سے یہودی ایجنٹ اور یہ ایسی باتیں کرتی رہی ہیں تو انہوں نے ڈالا۔ لیکن عمران خان کی طرف سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ہم کسی صورت پہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کے رائٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اس بات کو کلیئرلی انداز میں بتایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاک فوج کی طرف سے یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ قائد اعظم کا جو سوچ تھی اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان آج بھی اس کے اوپر قائم ہے اور بانی پاکستان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر قائم ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر آپ اسرائیل کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے۔ اگر ان باتوں کو، میں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن اگر ان باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے پاس پاکستان کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی ہے، جس کے ذریعے یہ فلائی کیا گیا۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کے ساتھ عرب کنٹریز کے حالات نارملائز کرنے کی بات آئی تھی، تو اس صورتحال میں اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ اپنے داماد جیرڈ کرشنر کو دی تھی۔ یہ جو جیرڈ ہے اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر یہ خبر درست ہے تو
اگر یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ پروپیگنڈا ایک مشین کے ذریعے جان بوجھ کے پلانٹ کی گئی ہے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اب وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، انہی کی وجہ سے UAE، بحرین، اس کے بعد آپ نے مراکش دیکھا، ایون کہ بھوٹان نے بھی کر دیا، جو انڈیا میں ان کے سفیر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کیا، بھوٹان نے بھی کر دیا۔ ٹرکی نے 2 سال بعد اپنا سفیر کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سارے سینیریو جو بن رہے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ لوگ، یہ جو جیسا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل ہے، اور جو اسرائیل کے زیر اثر لوگ ہیں، یہ نور داڑھی جیسے لوگ، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور ٹرکی کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ٹرکی سے نکلیں۔ میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں رکھوں گا، اس سے پہلے یہ ایویڈنس دوں گا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر یہ دباؤ کام نہیں کر رہا اور نہ کام کرے گا، اس کی ایویڈنس دوں گا ثبوت کے طور پر۔ اور سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں طاہر اشرفی، یہ جو مڈل ایسٹ کے متعلق امور کے متعلق ایڈوائزر لگائے گئے ہیں، انہوں نے اس کو بالکل یکسر مسترد کیا، اس خبروں کو، اسرائیل میڈیا کی رپورٹس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستان جو ہے وہ فلسطینیوں کے رائٹ تسلیم ہونے تک نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر صرف اور صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں پرائم منسٹر عمران خان کے یا ہمارے جنرل باجوہ صاحب یا کسی کے بھی علم میں نہیں ہے ایسی کوئی باتیں۔ اگر اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو مؤثر انداز میں کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جب یہ سیکرٹ وزٹ کی بات ہوئی، اور اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے جب UAE نے تسلیم کیا اسرائیل کو، تو یہ خبریں آئیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور پاکستان سے $3 ارب جو دیے گئے تھے وہ واپس مانگے گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے $1 ارب واپس کیا تھا۔ اب میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں، یہ پیر کو منڈے والے دن 2 دن پہلے پاکستان نے $1 ارب مزید سعودی عرب کا واپس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہوتا یا پاکستان اس بارے میں سوچ بھی رہا ہوتا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ واپس کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر یہ دباؤ اسی طریقے سے، یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور اگلے مہینے جنوری میں پاکستان $1 ارب مزید سعودی عرب کا واپس کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد تمام جو سعودی عرب نے $3 ارب دیے تھے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اوپر اگر کوئی دباؤ ہوتا اور یہ پاکستان کسی دباؤ میں آیا ہوتا، اگر دباؤ ڈالا بھی ہوتا تو پاکستان کسی دباؤ میں آیا ہوتا، تو پاکستان یہ ساری چیزیں نہ کرتا۔ پاکستان سے اگر کوئی دباؤ ڈالا گیا، اور پاکستان کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ دباؤ ڈالا گیا تو پاکستان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اور پاکستان کی سوچ کے مطابق فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں اگر فلسطین تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو تو کیا ہوگا؟ ایسی خبریں آ رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے معاملات ہیں کہ محمود عباس کے اوپر بھی دباؤ ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ایسا سینیریو ہو سکتا ہے کہ محمود عباس کے اوپر ایک دباؤ ڈال کے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جائے جس کو محمود عباس بھی ڈینائی کریں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہم مجبوری میں یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل بھی کہے کہ ہم نہیں مان رہے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کے صورت میں پاکستان کیا ہوگا؟ اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان پھر بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ہمارا سٹانس قائد اعظم کا ویژن کے مطابق ہے، اور ہمارا سیم سٹانس جو ہمارے علاقے کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا کشمیر میں، اس کے اوپر بھی ہے۔ ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جس طریقے سے بھارت غاصب ہوا ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس کے اوپر، فلسطین کے اوپر اسرائیل قابض ہے۔ تو اس لیے ہمارا سٹانس چینج ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مورلی کیا کریں گے؟ ہمارا سٹانس فلسطین کی عوام کے مطابق ہوگا۔ ہم پاکستان، فلسطین کی عوام جو اس کے اوپر ریئیکشن دے گی، ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اور فلسطین کی عوام اس کو محمود عباس کی یا اگر اسرائیل کے درمیان کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر مسترد کرے گی تو پاکستان بھی مسترد کر دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور میں نے یہ بات 10 دسمبر کی اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتائی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی جو بتانا بہت ضروری تھا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔